پیارے دوستو، انسان اور حیوان میں فرق صرف احساس کا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں احساس ہے تو آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور اگر نہیں تو ایک انسان حیوان سے بھی گر جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ہماری آج کی کہانی بھی ایک ایسے انسان پر ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر حیوان بن گیا تھا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ یہ گرمیوں کی ایک کڑکتی ہوئی دوپہر تھی۔ دھوپ اور گرمی کی شدت اتنی تیز تھی کہ کوئی بھی عام انسان اس کا مقابلہ نہ کر پا رہا تھا، لیکن جمن اس کڑکتی ہوئی دھوپ میں برابر اپنا کام کیے جا رہا تھا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک گورکن تھا، اور اس وقت وہ ایک قبر کی کھدائی کر رہا تھا۔ سورج اس کے سر کے عین اوپر موجود آگ برسا رہا تھا، لیکن اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ وہ کافی دنوں سے بھوکا تھا۔ آج کئی ہفتوں کے بعد گاؤں میں کسی کی موت ہوئی تھی، اور شاید مرنے والی کوئی لڑکی تھی۔ جمن زور زور سے کدال چلا کر قبر کو مزید گہرا کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ آج کئی دنوں بعد وہ پیٹ بھر کھانا تو کھا سکے گا، کیونکہ اتنے دنوں میں اسے کوئی بھی مزدوری نہ مل پائی تھی۔ جمن جس لڑکی کی قبر کھود رہا تھا وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ اکثر اس نے اس لڑکی کو گاؤں کی گلیوں میں پھرتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی۔ وہ اسے اکثر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ عین جوانی میں ہی اس لڑکی کی موت ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دل ہی دل میں اس لڑکی کے لیے افسوس کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے یہ تسلی بھی ہو رہی تھی کہ چلو آج اتنے دنوں کے بعد پیٹ بھر کھانے کو تو ملے گا، کیونکہ عرفہ کے لواحقین نے اسے صبح سویرے ہی قبر کھودنے کا معاوضہ ادا کر دیا تھا۔ سو جمن صبح سے ہی اپنے کام کی تکمیل میں لگا ہوا تھا۔ چند گھنٹوں کی مزید محنت کے بعد اس نے قبر مکمل طور پر تیار کر لی تھی۔ شام کو عرفہ کا جنازہ گاؤں کی ایک قریبی مسجد میں پڑھایا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے بادل چھانے لگے، اور تھوڑی ہی دیر بعد آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ جب موسم آہستہ آہستہ بگڑنے لگا تو گاؤں والوں نے فوراً قبرستان کا رخ کیا۔ ہر طرف سوگواری اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ گاؤں کے تمام لوگ ایک جوان لڑکی کی موت پر افسردہ اور غمزدہ نظر آ رہے تھے۔ جمن بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب وہ تمام لوگ عرفہ کو لحد میں اتارنے لگے تو جمن نے بھی آگے بڑھ کر ان لوگوں کی مدد کی۔ اب وہ لوگ اس بے جان وجود پر مٹی ڈالنے لگے تھے۔ اچانک ہی جمن کی توجہ ایک 1000 کے نوٹ نے اپنی جانب متوجہ کی، جو کسی کی جیب سے نکل کر مٹی ڈالتے ہوئے اس قبر میں آ گرا تھا۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لالچ آ گئی تھی۔ تیزی سے گرتی ہوئی مٹی نے اس نوٹ کو اپنے اندر چھپا لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مکمل طور پر عرفہ کی تدفین ہو چکی تھی۔ موسم کے تیوروں کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اپنے گھروں کا رخ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ان کے جانے کے بعد جمن بھی قبرستان میں بنے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ 1000 کا نوٹ گھوم رہا تھا۔ تقریباً رات کے 10 بجے کے بعد وہ اپنی لالٹین اور کدال لے کر عرفہ کی قبر کی جانب بڑھنے لگا۔ بارش نے ماحول کو جل تھل کر دیا تھا، لیکن بھلا جمن کو کیا پرواہ تھی۔ لالچ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ اس 1000 روپے کے نوٹ کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ پھسلتا اور گرتا پڑتا ہوا عرفہ کی قبر کے قریب آ پہنچا۔ اس نے فوراً ہی کدال کو بلند کیا اور نہایت ہی پھرتی کے ساتھ قبر کو کھودنے لگا۔ کیونکہ قبر ابھی تازہ ہی تھی تو اسے دوبارہ کھودنے کے لیے جمن کو زیادہ محنت کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ کی مشقت کے بعد اس نے قبر کو پوری طرح سے کھول لیا تھا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد اس نے وہ 1000 کا نوٹ ڈھونڈ نکالا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ وہ نوٹ تھا جسے پا کر وہ اپنی زندگی کی بہت ساری خواہشات کی تکمیل کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً ہی نوٹ کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ وہ اپنے دل ہی دل میں عرفہ کی میت کا مشکور تھا۔ شاید اسی کی وجہ سے ہی اتنی بڑی رقم اس کے ہاتھ لگی تھی۔ قبر کو برابر کرنے سے پہلے اس نے عرفہ کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جیسے ہی اس کا چہرہ کھولا تو وہ حیران رہ گیا۔ عرفہ کا چہرہ کسی گلاب کی مانند کھل رہا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے قبر میں آنکھیں بند کیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو رہی تھی۔ اس کی صورت دیکھ کر جمن کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی معطر گلاب کو دیکھ رہا ہو۔
لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں ایک شیطانی خیال جگنے لگا۔ اچانک تیز ہوا کی وجہ سے کفن کا بیشتر حصہ پیچھے کی طرف سرک گیا تھا۔ جمن کے دماغ پر شیطان نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں ہوس صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک زوردار بجلی کڑکی۔ جمن فوراً ہی گھبرا کر قبر سے باہر نکل آیا۔ وہ واقعی بہت گھبرایا ہوا تھا۔ قبر سے باہر نکلتے ہی وہ گیلی زمین پر لیٹ گیا اور زور زور سے سانس لینے لگا۔ قبرستان اس وقت بالکل سنسان پڑا ہوا تھا۔ جمن کے ذہن میں بار بار شیطانیت جنم لے رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ارد گرد نظر دوڑانے لگا، لیکن اسے قبرستان میں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کے پاس اس سے بہتر موقع نہ آ سکتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہاں اسے منع کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ وہ ایک ایسے گھناؤنے فعل کو انجام دینے کا سوچ رہا تھا جس کے متعلق اگر گاؤں والوں کو بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اسے زندہ درگور کر دیتے۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے ذہن پر شیطان غالب آ چکا تھا، اس لیے اب وہ دوبارہ قبر میں اتر گیا اور عارفہ کے کفن میں لپٹے ہوئے وجود کو سنبھال کر قبر سے باہر لے آیا۔ قبر سے نکلنے کے بعد اس نے پھر ایک نظر اپنے چاروں طرف ڈالی، لیکن بھلا رات کے اس وقت وہاں کس نے موجود ہونا تھا؟ وہ مطمئن انداز میں چلتا ہوا عارفہ کے وجود کو لے کر اپنے کمرے میں آ پہنچا۔ اگلے 2 دن اس کی زندگی کے ناقابل فراموش دن تھے۔ اس نے وہ گھناؤنا فعل سر انجام دیا تھا کہ شاید جسے کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ عارفہ کے مردہ جسم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ تیسرے ہی دن اس کا بدن گلنے اور سڑنے لگا۔ مجبوراً اسے لڑکی کے جسم کو واپس قبر میں منتقل کرنا پڑا، لیکن اسے یہ احساس نہ تھا کہ اب اسے عادت پڑ چکی ہے۔ تقریباً اگلا 1 ہفتہ جمن نے انتہائی بے چینی سے گزارا۔ ان دنوں میں گاؤں میں کسی اور کی موت نہ ہوئی، لیکن جمن کو پڑنے والی لت نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آخرکار بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ایک حل تلاش کر لیا، اور اگلی رات وہ قبرستان سے نکل کر گاؤں کی جانب چلا آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گاؤں کے آوارہ کتے زور زور سے بھونکنے لگے، لیکن وہ ان باتوں سے بے نیاز ہو کر اپنے جسم اور چہرے کو چھپائے گاؤں کی ایک گلی میں چل رہا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد اچانک وہ ایک گھر کے سامنے رک گیا اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں آوارہ کتوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ نہایت احتیاط کے ساتھ دیوار پھلانگ کر اس گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ گھر نذیر احمد کا تھا، جہاں اس کا مختصر سا گھرانہ سویا ہوا تھا۔ صحن کے بالکل سامنے برآمدہ تھا، اور برآمدے کے ساتھ ساتھ نذیر احمد اور اس کے گھر والوں کی چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تمام دن کی تھکا دینے والی مشقت کے بعد وہ سب دنیا و مافیا سے بیگانہ نیند کے نشے میں دھت تھے۔ نذیر احمد کی 16 سالہ لڑکی کمرے کے دروازے کے پاس چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی جمن نے فوراً ہی اپنی شلوار میں چھپایا ہوا خنجر نکالا اور آگے بڑھ کر لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے پے در پے اس لڑکی پر وار کرنا شروع کر دیے۔ وہ اس نازک اور معصوم لڑکی کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا، لیکن زندگی اور موت کی جنگ لڑتی ہوئی وہ لڑکی اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اسی جد و جہد میں اچانک جمن کا ہاتھ اس لڑکی کے منہ سے ہٹ گیا اور لڑکی نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس نے ایک زوردار ٹانگ جمن کے پیٹ میں ماری۔ وہ ٹانگ اتنی زوردار تھی کہ جمن دوہرا ہو کر رہ گیا تھا۔ یکا یک برآمدے میں ہلچل سی مچ گئی اور سب لوگ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ یہ دیکھ کر جمن نے فرار ہونے میں عافیت جانی اور وہاں سے نکل گیا۔ تمام گاؤں لڑکی کی خوفناک چیخوں سے گونج رہا تھا، اور ادھر جمن بھاگتا ہوا سیدھا قبرستان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون آلودہ ہو چکے تھے۔ وہ تیزی سے قبرستان میں داخل ہو گیا اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب لپکا۔ اس نے فوراً وہ خون آلود کپڑے اتار پھینکے اور پھر انہیں پانی کے ساتھ دھونے لگا۔ وہ دل ہی دل میں شکر کر رہا تھا کیونکہ وہ گاؤں سے زندہ بچ آیا تھا۔ اب اسے شدت سے اگلے دن کا انتظار تھا کہ گاؤں والے کب نذیر احمد کی لڑکی کو دفنانے کے لیے آئیں اور وہ قبر کھود کر اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے آئے۔ لیکن اگلے ہی دن گاؤں میں پنچایت اکٹھی کی گئی۔ نذیر احمد ایک کونے میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر افسردگی کے تاثرات تھے۔ اس کی لڑکی شدید زخمی ہوئی تھی اور وہ بیچاری مجبور اور لاچار اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس پنچایت میں جمن بھی ایک کونے میں بیٹھا ہوا سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ پنچایت میں موجود چند بزرگوں نے اس واقعے کو عشق معشوقی قرار دیا
लेकिन इस बात में रत्ती बराबर भी शक की कोई गुंजाइश न थी कि नज़ीर अहमद की बेटी इंतहाई पाकबाज और शर्मीली लड़की थी। वो कभी भी ऐसा कोई कदम न उठा सकती थी। उधर नज़ीर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी जख्मी लड़की पर कीचड़ उछाला जाए, लेकिन वो हालात के आगे मजबूर और लाचार था। गुज़िश्ता रात होने वाली तूफानी बारिश से उस कातिल के कदमों के निशान भी मिट चुके थे। पंचायत में हर तरफ चहमगोयां हो रही थी। इस चौपाल के एक कोने में जमन भी दुबका हुआ बैठा हुआ था। अगले ही लम्हे उसके जहन में एक ख्याल आया और वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो गांव वालों के जहन को भटकाना चाहता था। चंद दिन पहले मैंने कब्रिस्तान में एक अजीबोगरीब औरत देखी। उसके हाथ में चाकू था और मेरे देखते ही देखते वो एक लड़की बन गई। फिर वो अचानक एक कब्र में घुस गई और मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। जब मैंने करीब जाकर देखा तो कब्र मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। बस उस रात के बाद मैंने भी कई बार उस औरत को गांव की गलियों में घूमते हुए देखा है, लेकिन उसने मुझे कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो गांव वालों की ही जान लेने के पीछे तुली हुई है। जमन अब गांव वालों को एक मनगढ़ंत कहानी सुना रहा था। ये बात सुनते ही चौपाल में एक सन्नाटा सा तारी हो गया। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक बूढ़े ने जमन को मुखातिब किया। क्या तुम उसका हुलिया बयान कर सकते हो? कहीं वो कोई चुड़ैल तो नहीं? उसने सवालिया नजरों से जमन की जानिब देखते हुए कहा। इधर जमन दिल ही दिल में खुश हो रहा था। उसने फौरन ही उस बूढ़े के सवाल में अपना सर इस बात पे हिला दिया। उस रात बहुत अंधेरा था। उस औरत के काले स्याह बाल गैर मामूली तौर पर बड़े बड़े थे। मैं सही तरह से नहीं देख पाया, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक वो जमीन को छू रहे होंगे। उसकी आंखें उसके हलकों से बाहर गर्दिश कर रही थीं, दांत होंठों से बाहर थे और वो जानवरों की तरह चीखों पुकार कर रही थी। जमन के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही गांव के चौपाल में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की आवाज़ें गूंजने लगी। लोग खौफ के मारे घबरा गए थे। खैर, बहुत सलाह और मशवरे के बाद उन लोगों ने यह फैसला किया कि मगरिब के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर का रुख ना करे। ये देखकर जमन के चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट रक्स करने लगी। सब कुछ उसकी हस्बे मंशा हो रहा था। वो तो यही चाहता था कि गांव में हर तरफ सन्नाटा हो और वो अपना काम करे। पंचायत खत्म होने के बाद वो सीधा कब्रिस्तान लौट आया था। अब उसे इंतजार था तो बस सादिया के मरने का। सो अगले दिन ऐसा ही हुआ। मुनासिब तिब्बी इमदाद मुयस्सर ना होने के बावजूद सादिया मर गई। जब जमन को इस खबर की इतला हुई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सुबह सवेरे ही उसे सादिया की कब्र का इंतजाम करने के लिए कहा गया और कब्र खोदने का मुआवजा भी उसे पेशगी अदा कर दिया गया। दोपहर को जनाजे के बाद सादिया को दफना दिया गया। फिर जैसे ही रात हुई तो जमन बेलचा और लालटेन उठाए सादिया की कब्र की जानिब बढ़ने लगा। उसने फौरन सादिया की कब्र खोदी और कफन में लिपटी हुई लाश को कांधे पर उठाकर अपने कमरे की जानिब ले आया। उसका कफन खून की वजह से सुर्ख हो रहा था। ये खून देखकर जमन ने सोचा कि ये बहता हुआ खून कबाब में किसी हड्डी से कम नहीं। आइंदा वो जब भी किसी लड़की पर वार करेगा तो उसके सर या गले पर करेगा, ताकि उसके जिस्म से खून न बहता रहे। बहरकैफ 2 दिन नशे और सरूर की हालत में रहने के बाद सादिया की लाश गलने सड़ने लगी थी। वो उसे अपने कमरे से उठाकर दोबारा कब्रिस्तान में दफना आया। लेकिन अगले कुछ दिनों के दौरान जमन की नींद में कमी वाक़ हो गई और उसे हर रोज़ एक ख्वाब सताने लगा। एक रात उसने ख्वाब देखा कि वो अपने कमरे में सो रहा है और आरफा उसके कमरे में आई। वो चलते हुए आकर जमन की चारपाई पर बैठ गई थी। प्यारे जमन, क्या तुम मेरी कब्र में मेरे साथ चलोगे? देखो, इनकार मत करना। जिस दिन से मैं तुमसे मिली हूँ मेरी कब्र में बहुत तन्हाई रहती है और तुम इस तन्हाई को ख़त्म कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊं। अपने इस वजूद को मिट्टी में मिल जाने दो। चलो, उठो अपने बिस्तर से और मेरे साथ चलो। जमन को ऐसा महसूस होने लगा जैसे आरफा उसे एक धमकी दे रही हो। उसने इनकार करना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी जबान गुंग हो गई। बस वो अपने बिस्तर से उठा और आरफा के साथ चलता हुआ उसकी कब्र में जा लेटा। अब आरफा कब्र के ऊपर खड़ी हुई थी और जमन के ऊपर मिट्टी डाले जा रही थी। जमन कब्र में चीख रहा था, छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं मरना, मेरे ऊपर मिट्टी मत डालो। वो बस चीखे जा रहा था। उसका हल्क खुश्क हो रहा था और वो बराबर हाथ पांव मार रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे जैसे जमीन ने अपनी तरफ जकड़ लिया हो। उसने कब्र से निकलने की लाख कोशिश की,
لیکن نکل نہ پایا۔ اگلے ہی لمحے جمن نے جو منظر دیکھا تو اس کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ عارفہ کے ساتھ ساتھ اب سعدیہ بھی قبر کے باہر موجود تھی، اور وہ دونوں بیلچے کے ساتھ مٹی اٹھا اٹھا کر جمن کے چہرے پر ڈال رہی تھیں۔ جمن کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور وہ بس چلائے جا رہا تھا، لیکن اس کی یہ حالت دیکھ کر سعدیہ اور عارفہ زور زور سے کہکہے لگا رہی تھی۔ پھر اچانک اگلے ہی لمحے جمن کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً ہی لالٹین روشن کی۔ وہ شدید خوفزدہ ہو چکا تھا۔ وہ تمام رات اس لالٹین کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن یہ معاملہ اب یہاں کہاں تھمنے والا تھا۔ اب اسے متواتر یہ خواب دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کی پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور اب وہ اپنے آپ کو کمزور بھی محسوس کرنے لگا تھا۔ جب اس کیفیت کو ایک مہینہ گزر گیا، تب ایک دفعہ پھر اسے اس نشے کی طلب محسوس ہوئی، اور وہ دوبارہ گاؤں کی گلیوں میں شکار کی تلاش میں گھومنے لگا۔ اب اسے ایسے گھرانے کا انتخاب کرنا تھا جس میں افراد کی تعداد کم ہو۔ آخر کار اس نے اپنا تلاش کر ہی لیا۔ ایک خالدہ اور ایک اس کی ماں، دونوں ماں بیٹی اکیلے ہی اپنے گھر میں رہا کرتے تھے۔ خالدہ کا باپ بچپن میں ہی مر چکا تھا، اور اس کی ماں نے ہی اسے پال کر جوان کیا تھا۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے خالدہ کی ماں نے جہاں تک ممکن ہو سکا اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کیا، لیکن جب خالدہ نے نعیم سے شادی کرنے کا اظہار کیا تو اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ نعیم ایک اچھا لڑکا تھا، لیکن اس کا باپ ہر قسم کا نشہ کرتا تھا۔ اس وجہ سے خالدہ کی والدہ اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ پھر یوں ہوا کہ نعیم اور خالدہ چوری چھپے ملنے لگے، اور اس ملنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالدہ حاملہ ہو گئی۔ جب خالدہ کی ماں کو یہ پتہ چلا تو گھر میں ایک کوہرام مچ گیا، لیکن خالدہ نے بھی اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس کی شادی نعیم سے نہ کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ یہ سن کر خالدہ کی ماں پریشان ہو گئی، اور اب وہ دن رات خالدہ کی نگرانی کرنے لگی تھی۔ لیکن رات گہری ہونے کے بعد خالدہ اور نعیم کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ نعیم گاؤں کے پاس ہی موجود فارمیسی سے نشے کی گولیاں لا کر خالدہ کو دیتا، اور خالدہ وہی گولیاں دودھ میں ڈال کر اپنی ماں کو پلا دیا کرتی۔ جب اس کی ماں سو جاتی تو وہ نعیم کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر ہر روز اس سے ملا کرتی۔ آج رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ خالدہ اور نعیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہتے تھے، لیکن خالدہ کی ماں نے خالدہ کی نگرانی کے لیے ایک اور عورت کو بھی اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اس رات جب وہ عورت اٹھی تو خالدہ نے اسے بھی نشہ آور گولیوں والا دودھ پلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت بھی سو گئی۔ جب یہ معاملہ آشکار ہوا تب یہ پتہ چلا کہ وہ عورت ایک دائیا تھی جو خالدہ کی ماں نے بھاری اجرت پر اپنے گھر میں بٹھا لی تھی، تاکہ اگر خالدہ کی ہاں بچے کی ولادت ہو تو یہ بات گاؤں میں نہ پھیلے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خالدہ کی نگرانی بھی کرے گی۔ جبکہ خالدہ اور نعیم ان دونوں سے زیادہ ہوشیار تھے۔ ان دونوں نے پہلے ہی انہیں سلا دیا تھا۔ اچانک دھڑام کی آواز کے ساتھ کوئی صحن میں کودا۔ یہ آواز خالدہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں اور اسے دل میں کوسنے لگی۔ اب بھلا دیوار کود کر آنے کی کیا ضرورت تھی جب دروازے کی کنڈی کو وہ پہلے ہی کھول چکی تھی۔ اس کی سوچ ابھی مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ کسی نے اچانک اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے سختی کے ساتھ بھینچ دیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ نعیم تھا، لیکن یہ نعیم نہیں بلکہ جمن تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے چاقو کی دھار کو خالدہ کے گلے پر پھیر دیا۔ خالدہ تیزی سے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ خنجر نے خالدہ کو زخمی تو کر دیا تھا، لیکن اس کی شہ رگ بچ گئی تھی۔ وہ چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جمن نے اسے مضبوطی سے کس کر پکڑا ہوا تھا۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی اور جمن نے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ اس کی توجہ وقتی طور پر خالدہ سے ہٹ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے خالدہ نے اس گرفت کو ذرا ڈھیلا محسوس کیا تو درد بھری آواز میں زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ! لیکن بھلا اسے بچانے کے لیے کون آتا؟ اس کی ماں اور دائیا پہلے ہی نشاور گولیاں پی کر بے ہوش پڑی ہوئی تھیں۔ اتنی چیخو پکار کے باوجود ان کے جسم نے کوئی حرکت نہ کی۔ خالدہ کی یہ چیخ نعیم کے کانوں تک جا پہنچی۔ وہ بھی اس کے گھر کے باہر ہی موجود تھا۔ وہ خالدہ کی آواز سن کر فوراً ہی گھر کی دیوار پھلانگ آیا تھا۔ ایک مختصر نظر سے ہی اس نے سارے حالات کا جائزہ لے لیا۔ وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا اور جمن کو دبوچ لیا۔ وہ جمن سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے جمن کی ٹانگ پکڑی اور اسے گھسیٹتا ہوا گھر کے آنگن میں لے آیا۔ پھر اگلے ہی لمحے
اس نے جمن پر تابڑتوڑ مکے چلانا شروع کر دیے۔ یہ شور شرابہ سن کر گاؤں والے جاگ چکے تھے۔ گاؤں والے اب اس گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے نعیم اور جمن دونوں کو پکڑ لیا، لیکن خون کے زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے خالدہ دم توڑ چکی تھی۔ اگلی ہی صبح گاؤں کے پنڈال میں تمام گاؤں کے مرد اور خواتین جمع ہوئے۔ خالدہ اور اس کی ماں جاں بحق ہو چکے تھے۔ ہسپتال کے ڈاکٹروں کا یہ کہنا تھا کہ نیند کی گولیاں زیادہ کھانے کی وجہ سے خالدہ کی ماں کی موت ہوئی تھی، لیکن خالدہ کی موت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے قرار دیا گیا۔ نعیم سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد محبت کے تمام معاملات سامنے آ گئے۔ یہ دیکھ کر دائی نے بھی خاموش رہنا مناسب نہ سمجھا اور اس نے گاؤں والوں کو سب بات اچھی طرح سے سمجھا دی۔ یوں بازی پلٹ کر نعیم کے خلاف ہو گئی۔ جب جمن سے اس کی موجودگی کا پوچھا گیا کہ وہ رات کے اس پہر خالدہ کے گھر میں کیا کر رہا تھا، تو اس نے پھر اپنی مکاری دکھائی۔ حضور، میں قسمت کا مارا بلا وجہ اس معاملے کا حصہ بن گیا ہوں۔ میرا ان سب سے کوئی تعلق نہ ہے۔ مجھے تو خالدہ کی ماں نے رات کو گھر آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ خالدہ کے ناجائز بچے کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی اور مجھے اس نے اس کام کے لیے بلایا تھا کہ میں اس مردہ بچے کو دفن کر دوں۔ میں نے جب خالہ کے گھر کا رخ کیا تو نعیم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہ خالدہ کو بھگا کر لے جانا چاہتا تھا۔ بس میری اور اس کے درمیان تھوڑی تلخ کلامی ہوئی۔ میں نے جب نعیم کو خالدہ کو لے جانے سے منع کیا تو اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ بس اس کھینچا تانی میں وہ خنجر خالدہ کی گردن میں جا لگا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ حضور، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میں بھلا کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہوں؟ میں بے قصور ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ بس اتنا کہہ کر جمن خاموش ہو گیا۔ اس کی مکاری کام کر گئی تھی۔ چند لمحوں کی غور و فکر کے بعد نعیم کو تمام کیے دھرے کا قصوروار سمجھ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور جمن کو باعزت بری کر دیا گیا۔ بس اس رات خالدہ کو جمن کے بنے ہوئے کمرے کے قریب دفن کر دیا گیا۔ جمن نے دل ہی دل میں اب تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ وہ کنواری لڑکیوں کو چھوڑ کر شادی شدہ عورتوں کو اپنا شکار بنایا کرے گا۔ وہ خالدہ کی قبر کے پاس بیٹھے ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کڑاکے کی آواز کے ساتھ زوردار بجلی چمکی۔ قبرستان کا یہ پراسرار ماحول مختصر لمحے کے لیے روشن ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے جمن نے جو منظر دیکھا وہ اس کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اچانک قبرستان میں موجود تمام قبریں پھٹنے لگیں۔ سب سے پہلے عارفہ کی قبر پھٹی، پھر سعدیہ اور پھر خالدہ بھی اپنی قبر سے باہر نکل آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام قبرستان کی روحیں اب جمن کو اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ تمام روحیں جمن کو پکار رہی تھیں، آؤ جمن، آ جاؤ۔ وہ تمام روحیں جمن کے بازو سے پکڑ کر اپنی اپنی جانب کھینچ رہی تھیں، اور خوف کے مارے جمن کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ آج سے پہلے تم نے ہمیں قبروں میں دفنایا تھا، لیکن آج تمہاری باری ہے، آ جاؤ، آج ہم سب تمہیں دفنائیں گے۔ تم روز ہماری قبروں کو کھودتے ہو، لیکن یہ دیکھو آج ہم نے تمہاری قبر کھود دی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جمن خوفزدہ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے فوراً کنڈی لگائی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ ذرا بھی یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ فوراً اپنے بستر پر آیا اور سر سے پیروں تک چادر کو لپیٹ لیا۔ وہ خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ اب تک اس نے جو بھی گناہ کیے ہوئے تھے سب اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اسے اپنے کمرے کے باہر سے مردوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر اگلے ہی لمحے یہ ہوا کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ ٹوٹ کر کمرے کے اندر آ گرا اور جمن کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ وہ خوف سے پاگل ہو رہا تھا اور اپنے بالوں کو نوچے جا رہا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے جمن کی آنکھوں نے ایک دہشتناک منظر دیکھا۔ اس کے کمرے کا فرش خون سے بھر گیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ معاملہ جمن کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ جس قبر پر بھی اپنا پیر رکھتا تو فوراً وہ قبر پھٹ جاتی اور قبر میں موجود مردے اپنے ہاتھ بڑھا بڑھا کر اس کی ٹانگیں پکڑنے لگے۔ وہ چیختا اور کودتا ہوا قبرستان سے باہر کی جانب بھاگ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کا پاؤں کسی پتھر کے ساتھ جا ٹکرایا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اسے اپنے پیچھے سے ان تمام لڑکیوں کی آواز سنائی دی جن کے مرنے کے بعد اس حیوان نے ان کی عصمت دری کی تھی۔ بھاگو نہیں جمن، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ چلو آ جاؤ، یہ قبر تمہارے لیے ہی تو کھودی گئی ہے۔ جمن کے سوچنے سمجھنے کی حس اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ کسی مشینی انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور گاؤں سے باہر نکل آیا۔ صبح جب سورج طلوع ہوا
तो गांव वालों ने बाहर का रुख किया। वो ये देखकर हैरान हो गए कि जमन गांव की गलियों में पागलों की तरह घूम रहा है और गांव के तमाम कुत्ते उसके पीछे पड़े हुए उस पर भौंक रहे हैं। देखने से ऐसा लगता था कि ये कुत्ते इसकी बोटी बोटी कर देंगे। वो एक तरफ चीखता और चिल्लाता हुआ भाग रहा था जैसे उसने कोई अनदेखी मखलूक देख ली हो। कुदरत ने उससे वो इंतकाम लिया था जिसका उसने कभी तसव्वुर भी ना किया था। वो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका था। आखिर एक दिन सुबह के वक्त जब गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि उसकी लाश एक कचरे के ढेर पर पड़ी हुई है और उसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। उसकी लाश के पास ही एक कागज का टुकड़ा भी पड़ा मिला जिस पर उसके सारे करतूत तफसीलन लिखे गए थे। किसी ने जमन का गला काट दिया था और ये तहरीर भी शायद उसी कातिल ने ही लिखी थी। कुछ ही दिन बाद गांव वालों ने उस मामले को हल कर लिया। पता ये चला कि जमन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा शख्स था जिसने पंचायत के दौरान जमन की सारी हरकत को नोट किया था। वो पिछले कई माह से जमन पर नजर रखे हुआ था। उसने अपनी तहरीर में यह भी लिखा कि उसे जमन पर उसी ही रोज शक हो गया था जिस रोज उसने पूरी पंचायत में गांव में फिरने वाली चुड़ैल का जिक्र किया था। उसने पहली ही नज़र में जमन को अच्छी तरह से भांप लिया था। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।